السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي أمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا بے پار لطف و کرم و احسان اور کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں یہ درس قرآن کی ماہانہ نشست کے اندر جمع ہونے کی سعادت، خیر اور برکت عطا فرمائی اور آپ تمام احباب کو نماز عشاء کے بعد بھی اللہ نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اور صحن میں اور اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ذکر سننے، کرنے اور پھر اس کی تعلیمات سے خود کو مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ایسا مالک، ایسا رب جو اپنے آنے والوں کو صرف دروازے سے ہی دے کر رخصت نہیں کر دیتا۔ عمومی ہوتا یہ ہے تو سواری ہمارے دروازے پر آئے تو ہم اسے وہیں سے رخصت کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، ہر ایک کو اندر نہیں بٹھاتے، جس کے ساتھ خصوصی جان پہ جان ہو تو اسے اندر بٹھا کر اس کا دکھ سنتے ہیں، پھر اس کی دکھ کا مداوع جتنا ممکن ہو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کریم کی ذات دیکھے کتنی اعلیٰ عرفہ اور کتنی تکریم، اپنی ذات اس کی کتنی تکریم والی ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو کیا تکریم عطا کر رہا ہے وہ مالک، اپنے دروازے کے اندر عزت سے بٹھاتا ہے اور بٹھا کر پھر کہتا ہے مانگو بندو کیا مانگتے ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے توسل سے یہ درس قرآن جو میں حافظ اصغر صاحب، علامہ حافظ اصغر صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو، پھر میرے جن کے توسل سے بالخصوص میں آیا، میرے بڑے ہمارے ساتھیوں میں سے مجاہد حافظ ریاض قاضی صاحب، ان کی وجہ سے طریق بنیاد قرآن کی آپ کی 345 کے ہمارے صدر بھی، اور اس کے علاوہ جو جس تنظیم کا ہے، سب سے بڑھ کر ہماری تنظیم یہ ہے ہم تاجدار کائنات کی امتی، امت مصطفیٰ کی تنظیم کا ہے، پہلی بات کریں یہ سب سے بڑی تنظیم رب کے بندے اور امت مصطفیٰ کی تنظیم ہے۔ حضور کے امتی ہونا اس سے بڑی تنظیم کوئی نہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی انتظام ہیں انشراح والے اور آپ تمام پیارے لوگ، میں قرآن کی درس کا آغاز اس حدیث قدسیہ کے مفہوم سے کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 نفل پڑھتا ہے، کیا؟ اچھا 100 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر 2 نفل پر 2 منٹ بھی لگے اور اگر اچھا تھوڑا سا قیام اور رکوع کرتا ہے تو 3 منٹ لگا لے، تو 3 منٹ 100 نفل پڑھنے پر، تو 3 کو 100 سے ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر دیں تو کتنے بن گئے؟ 300 منٹ، تو گھنٹے کتنے بنے؟ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص 100 نفل پڑھتا ہے اور پھر وہ 100 نفل پڑھنے کے بجائے کوئی شخص قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، کتنی؟ ایک آیت سیکھتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کی روشنی میں 100 نفل پڑھنے والا درجے میں نیچے ہے اور قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا درجے میں اوپر ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 1000 نفل پڑھتا ہے، کتنے؟ اور 1000 کو اسی طرح ضرب دے 3000 منٹ، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اسی ٹائم میں یعنی وہ 1000 نفل پڑھنے کے بجائے صرف قرآن کا ایک رکوع سیکھ جاتا، ایک چیپٹر، تو وہ درجے میں، ثواب میں، برکات میں وہ شخص 1000 نفل پڑھنے والوں سے درجے میں رب کے ہاں اونچا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی قرآن سمجھنے والا نفل پڑھے تو کیا برکات ہوگا، سمجھ کر جب پھر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کی برکات کیا ہوگی وہ پھر اللہ جانے اور بندہ جانے۔ آج کا درس مبارک درس قرآن، یہ سورہ النساء جو قرآن مجید کا 4تھا سورہ ہے، اور اپنے نام کی طرح یہ اسلام پر ایک الزام رکھا جاتا ہے یا ایک پروپیگنڈا مہم اسلام پر ایک بہت بڑا فوکس کیا جاتا ہے خواتین کے حقوق کا نام لے کر، کہ شاید اسلام کے اندر خواتین کو وہ آزادی، وہ حقوق، وہ معیار، وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ رسپیکٹ حاصل نہیں ہے، ڈگنیٹی حاصل نہیں ہے، گلوریسنس نہیں ہے، جو کہ اصل میں خاتون کا ایک مقام ہونا چاہیے بطور انسان۔ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا کہ اس کو حقوق نہیں دیے جا رہے، اسے آزادی چاہیے، لبرٹی چاہیے، she wants freedom۔ اور میرا اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ NGOs کام کرتی ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، اور ان کا مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود تو ہمارے ساتھ اس کا میچ اپ ہی نہیں ہے، مگر ہمارا انہیں کاؤنٹر نیریٹو دینا، متبادل بیانیہ دینا، اور حکمت کے ساتھ اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کاؤنٹر نیریٹو دینا، یہ ہمارا حق ہے۔ ان کے لیے میں جواب دے رہا ہوں اگر خاتون کا قرآن میں اور حدیث میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، رب نے تو پوری سورت ہی عورتوں کے حقوق کے لیے عورتوں کے نام پر اتار دی۔ نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، تو اگر مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے تو سورت نساء کی اتاری گا، اس کا پورا ٹائٹل ہی یہ دیا ہے عورتوں والی سورت، جس میں خواتین کے حقوق ہے، جس میں خواتین کو فرائض، حقوق، اس کے احکام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کا جائیداد میں کیا حصہ ہے، وراثت میں کیا حصہ ہے، نکاح کے معاملات کیسے ہیں، آپس کے معاملات کیسے ہیں، یہ سارا حصہ قرآن کا بنا ہے۔ اور اگر قرآن حدیث میں عورت کا کوئی مقام نہیں تو میرا سوال ہے قرآن میں حضرت مریم کا ذکر خاتون ہو کر اتنے ادب اور احترام اور تکریم و عظمت کے ساتھ رب نے کیوں کیا؟ اگر خاتون کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے
اور رب باری تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا ذکر اتنے پیارے انداز میں اپنی بندی ہونے کے ناطے کیوں کیا؟ اگر قرآن میں اور حدیث میں عورت کا کوئی مقام نہیں استغفر اللہ لگی، تو حضرت حاجرہ کے قدم جن پہاڑیوں پر لگے، رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ قدم لگے حضور کی دادی جان کے جو خاتون تھی، اور ان کی عظمت یہ رکھی کہ وہ جو خاتون اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے تلاش کے لیے 7 چکر لگا، اب قیامت تک کے لیے ہر امام نے امام کو کہا اب عورتیں نہیں بھاگے گی اس مقام پر، وہ سبز لائٹوں پر، اب مرد بھاگے گے عورتیں احترام سے جائے گی۔ اور رب نے کہا میں نے تو ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا ہے جہاں پر میری بندی کے قدم لگے۔ عورت کا اگر قرآن و حدیث میں کوئی مقام نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سورہ طٰہٰ میں جن کا رب نے ذکر فرمایا، اور ایسا ذکر فرمایا میں نے موسیٰ کی امی کی طرف وحی کی۔ وحی بمانا یہاں وحی حقیقی نہیں ہوتا، یہ وحی کرنا ہوتا ہے کہ اشارہ دینا، القاء کرنا، یہ اور مانا ہے، وحی رسالت والی نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ نے کلام کیا، کہا میں نے اپنے موسیٰ کی امی کو تسلی دے کر وحی کی۔ تو یہ بات اگر مقام نہیں تو رب وحی کا جواب کی طرف تاجدار کائنات کے شمار ہے، پھر صائمات کا ذکر ہے، پھر سورہ الممتحنہ، یہ بھی خواتین ایمان والی خواتین کے لیے اتری، اور بتایا امتحان دینے والی خواتین جو ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں آئیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب میں تو یہ جانتا ہوں، آپ ذرا اچھی طرح سے ان کی چھان پٹک کر لیں اور پھر ان سے بیعت لیں آپ۔ اور تاجدار کائنات کیسے بیعت لیتے تھے میں اشارہ دے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اب علم مفقود ہوتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جہالت کے مقام پر مسلک کے نمائندے بن گئے ہیں، اور ہم کسی عالم دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی نامحرم خاتون سے ہاتھ ملائے چاہے پیر صاحب کیوں نہ ہو، کسی کو آکاش نہیں ہے۔ تاجدار کائنات سے بڑا تو کوئی پیر کائنات میں ہو نہیں نہ سکتا۔ حضور جیسے بیعت لیتے، تاجدار کائنات 2 طریقوں سے بیعت لیتے۔ اب میری مجبوری تھی کہ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتانا ضرور سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کہا سورہ نساء تو سب یہ ہے کیا، اس کے بغیر میں مضمون پر تو آ جاؤں تو مگر وہ چیزیں رہ جائیں گی۔ اب حضور ایک ہاتھ میں تاجدار کائنات کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا اور دوسرے حصے کی طرف خواتین کے ہاتھوں میں کپڑا ہوتا، یوں بیعت لیتے تھے، یا پھر حضور اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو لیتے اور نکال لیتے، پھر خواتین اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیتی۔ کیا منظر ہوگا حضور کے مست شدہ پانی والے ہاتھ پر جب وہ بیعت کرتی، یہ حضور کو تکنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت جو صحابہ نے نماز سے بھی پہلے کی، روزے سے بھی پہلے کی، زکات سے بھی پہلے کی، حج سے بھی پہلے کی ہے، وہ ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ یہ سب سے بڑی بات۔ اسی طرح اب خواتین کا اسلام آنے سے پہلے خاتون کا مقام کیا، وہ دور ماؤس کا مقام کیا رہ گیا بتائیے؟ اس کو جو چاہتا تھا کوئی ہاتھ حاصل نہیں، اور اس پر میں آگے بات یہ بڑی کبھی نہ صورتحال ہے خواتین، اور اسلام آیا تو تمہیں بیوی حق قرار دیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، بیوی کو طلاق کا حق، خلا کا حق نہیں رہ سکتے تو علیحدہ ہو جاؤ، زہار کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر جرمانہ ہے کیا، سارے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ کرتے یہ تھے نہ طلاق دیتے تھے نہ چھوڑ دیتے، بس یہ کہہ دیتے تھے آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، میری بہن کی طرح ہو، یعنی آپ نے وہ حرام کر لیتے اور خاتون کو بیچ میں لٹکائے رکھتے، زندگی برباد ہو جاتی۔ رب نے قرآن میں سورہ عذاب اتاری اور پورے احکامات دے دیے،
کہا جو ایسا کرے گا پھر اس کے لیے میں نے ٹیکس بھی رکھا، اس کے لیے جرمانہ ہے، روزے رکھے غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا دیا۔ یہ غلام نے کس کے لیے حق دیا؟ وراثت میں حق کس کو دیا؟ اور اسی ماں کے قدموں تلے ماں بن جائے تو اس کے قدموں نیچے جنت کس نے قرار دیا؟ اور پھر اگر وہ بیٹی ہو تو جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، غلام کہتا ہے کفار کے ہاں، ہمارے بھی کئی لوگوں پر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو جاتی غلام کہتا ہے ان کی بھویں جھک جاتی، سر جھک جاتے، چہرے پر نمسکاری ہو جاتی، پوچھتے کیا ہوا؟ یہ ہوئی جیسے شرمندگی سے بتا رہے ہیں۔ اور دانیہ کائنات نے بیٹے کو نعمت قرار دیا ہے تو بیٹی کو کیا قرار دیا ہے؟ رحمت۔ اور یاد رکھیے نعمت کا حساب ہو سکتا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، رحمت تو جنت لے کے جاتی ہے۔ اور جس گاؤں کے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تاجدار کائنات اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتائیں، ان کے ماتھے کو بوسہ دے کے اپنی جگہ پر بٹھا دے۔ یہ کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مقام بطور ماں مقام، بطور بیٹی مقام، بطور بہن مقام، بطور بیوی مقام، یہ میں آج اسی سنے میں اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، یہ سیم سے جو ہمارے ہاں یہ بڑے آج کل برننگ ایشوز ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہم چونکہ اسلام والے نہ رہے، ہم اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ حق نہیں دے رہے، ہمارے معاشرے میں حقوق نہیں دیے جا رہے۔ جس طرح باقی اسلام کی عملی چیزیں ہم نے عمل سے کمزور کر دی ہیں عمومی طور پر معاشرے میں، تو وہ پھر اس چیز کو اٹھا کر کہتے کہ دیکھیں اسلام تو حق ہی نہیں دیتا، آزادی نہیں دیتا، آزادی نہیں دیتا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کیسے بتا؟ عرب کا اکیلی کا جو تجارت کا ہوتا تھا سامان اور قافلہ، وہ سارے عرب کا ایک طرف، جزیرہ عرب اور قریش کا ایک طرف، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اکیلی کا ایک طرف۔ اور جب حضور کی حقیقت میں آئی ہے تو پھر سب کچھ یاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتا، کیا وفا شاہی ہے، کیا داد شاہی ہے۔ اور آقا نے اپنے خود سیرت میں، اپنی سیرت کے مطابق احکام اور فعل کے ذریعے اپنی ازواج کی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے جن کی بیویوں کو پاک کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے پوری سورہ نور اتری۔ آئیں اب اس بات کو سمجھ کر میں مضمون 36 اور 37 نمبر آیت پر وقت بھی رہتے ہوئے کروں۔ سب تو ممکن نہیں کہ میں ساروں کو کما حد کو مکمل کروں گا، لیکن جتنی کوشش میری ہوگی میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا فَالْيَتَامَى، جن کے باپ بچپن میں فوت ہو جائے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ صرف سلوک نہیں کرنا، حسن بہترین سلوک کرنا، بہترین بھلائی کرنا۔ وَالْمَسَاكِينِ، ایسے لوگ جو اپنی روزمرہ کے جائز ذریعہ آمدن کے باوجود اپنی مکمل نان نفقے کو پورا نہیں کر سکتے، معاش میں کمزور رہ جاتے ہیں، سفید پوش ہیں، ہاتھ بھی نہیں کھلا سکتے، ان کا بھی، ان سے بھی حسن سلوک کرنا۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے ان کو مساکین کہا جاتا ہے، ان سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى،
اس میں دو معنی آ جاتے ہیں. ایک ہے رشتے دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں. یعنی رشتے دار ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. پھر آگے فرمایا والجار الجنبی والجار ذی القربی والجار الجنبی، اور پھر ایسے پڑوسی جو آپ کے رشتے دار تو نہیں ہیں مگر ہیں آپ کے پڑوسی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر آگے چل کر پھر اب فرمایا والصاحب بالجنب، جو آپ کے دوست ہم مجلس ہو، دوست ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. پھر فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو چکے ہو. اور آج کے دور میں اب غلاموں کا تصور تو نہیں رہا، کنیزوں کا، تو آج کے دور میں نیچے آ جائیں گے اس سے جو آپ کے ملازم ہیں، جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ کے عطا ہے. اور فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، فرمایا جو بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ان احکام کی پابندی نہیں کرے گا. رب نے اسے ٹائٹل بھی دے دیا. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ انہیں حقیر سمجھتا ہے یا ان احکام کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور مغرور اور فخر کرنے والا خود نہیں ہو، اپنی تعریفیں کروانے والا، جسے صرف اپنی ذات نظر آئے مگر اسے لوگ نظر نہ آئے، میری مخلوق نظر نہ آئے. یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. اور اس پر میں اقبال کا ایک شعر کر کر پھر واپس جاتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں بارے بارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. واپس میں اپنے پہلے حصے کی طرف میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تاکہ آپ کو پتا تو لگے ہم کیا پڑھنے لگے. پہلا حصہ رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مولا اور اپنے مالک کی عبادت والا بنے، اپنے اللہ کی عبادت والا بنے. اب ابدیت کا معیار کیا ہے؟ ورنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. بس معیار ذات مصطفیٰ رکھے، اللہ کی عبادت. اور ابدیت کا ایک ہی معنی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو تفسیر کبیر میں، تفسیر ابن کثیر میں، پھر تفسیر بزری میں، پھر مدارک التنزیل میں، تفسیر نظفی میں، ان سب نے ابدیت کا ایک معنی کیا. اقصی غایت تذلل العبد، بندہ اسے کہتے ہیں جو عاجزی میں، انکساری میں، گرنے میں اپنی انتہا کر دے. اور بندگی اس کی آ جائے تو اقصی غایت تعظیم للہ، کہ تعظیم کی غایت کی انتہا اس مالک کے لیے کرنا یہ اللہ کی بندگی کا حق ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو جتنا گراتا جاتا ہے رب اسے اتنا ہی اٹھاتا جاتا ہے. اور جو رب کے سامنے جھکنے سے قاصر ہو، رب کے احکام کے سامنے سے منہ ہونے سے قاصر، جس رب کے احکام کی پرواہ نہیں، جسے رب باری تعالیٰ کی بندگی کی پرواہ نہیں، جسے یہ پرواہ نہیں کہ اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا. اور یہ بدن دیش نہیں ہے پر دیش ہے، اس کا دیش مانا جانا رب کی قربتوں کا دیش تھا، جہاں پر رب کے جنگوں کی آنکھوں میں جھلک پڑتی ہے، رب کے جنگیں پڑتے اس کی شان کے مطابق. میں اشارہ دے رہا ہوں بس، اب وقت نہیں. تو بندگی کا حق یہ ہے اپنے مولا والے بن جاؤ، اپنے مولا کی محبت والے بن جاؤ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے صحابی تاجدار کائنات حضرت بزرگ غفاری تاجدار کائنات کی سواری کی پشت پر سوار ہے، اور حضور بار بار پوچھ رہے یا ابا ذر، یا ابا ذر، یا ابا ذر، ابو ذر
ابو ذر وہ بار بار کہتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک، میرے آقا میں قربان کا حاضر میں بانی حضور حکم فرمایا پتہ ہے تجھے بندے کا حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے؟ اب جانتے تھے تو عید والے ہیں مگر پوچھا آپ کو زیادہ پتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول آپ کو زیادہ پتا ہے۔ ایک نقطہ دے دیتا ہوں حدیث میں، کبھی بھی تاجدار کائنات کے علم اور شان کو بحث کا مرکز نہ بنا۔ یہ امت جب سے اپنے نبی کی شان کو بحثوں کا مرکز بنا گئی تب سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ انہیں یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یہ علم، یہ نہیں پتا، یہ خبر نہیں، یہ خبر نہیں۔ یہ جب سے ان باتوں میں پڑ گئے تب سے یہ امت، جس کو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور اسلام کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تاجدار کائنات کو جب سے یہ امت اپنی باتوں کا مرکز بنا دی، لڑائیوں کا، مناظروں کا، اور تاجدار کائنات کی شان کو مان کر اصرار کے بجائے عمل والے تعجب کی طرف آتی، یہ اس باتوں میں پڑ گئی۔ تب سے ہمارا ذوبان شکار، پھر میں اس کا آگے نکتا بھی آپ کو اس کا علاج بھی انشاءاللہ دوں گا۔ عرض کر رہا ہوں تو لبیک وسعدیک کہتے رہے، عرض کی حضور حکم فرمائے نا، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے، بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرائے۔ مولانا آقا تو پھر اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بندے کو عذاب نہ دے۔ شرک رب کو پسند نہیں، اس لیے کہ شرک کرنے سے اسے کوئی پرواہ نہیں، ہماری بندگی کی بھی پرواہ نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے محبت مجھ سے اور کسی اور پر کیا، اللہ کریم اپنی تو اس معاملہ توحید میں بڑا ہی خالص ہے۔ اور یاد رکھیے توحید ہمارے ہاں اشتراکی نقطہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو ایسی جلدی سے سکھوں کو لے، سکھوں کا نام ہے ست سری اکال، ایک اکیلی ذات کو ماننے والا۔ کیا ست کہتے ہیں، سری کہتے ہیں ذات، اکال اکیلی، تو بتائیں توحید ہے کہ نہیں؟ بتائیں گے تو تصور ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں کے اندر نا مسجد میں بیٹھا مجھے پتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز ریلیجن علماء جانتے ہیں اس بات کو، اسکالرز جانتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں بھی کوئی بڑا خوشیت کے باوجود ایک خدا کا تصور ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ نہیں کہتے نیلی چھتری والا، جگ والا، اوپر والا، ایشور کے نام سے اسے کوئی پکارتا۔ اب عیسائیت کو نہیں، یہ تو ریویل ریلیجن ہے جنہیں ہم وہی والے مذاہب کے سامی مذاہب کہتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو ایک مان کے اس کے بعد غلوف کرتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور سیدہ مریم کے لیے غلوف کرتے ہیں اور انہیں اللہ کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ یہود بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ Jewish the faith of unity یعنی اللہ کو ایک ماننے کا، یونانیمس ماننے کا، وحدانیت کا تصور، ونس آف اللہ کا جو کنسیپٹ ہے ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو مسلمان اسلام کیا ہے؟ تو سراپر توحید ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے اگر بندہ کو ایک مان لے اور آخرت میں بھی ایمان لے آئے تو توحید پوری ہو گئی؟ بولیے نا، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، بولیے نا۔ اچھا غلط جواب ہوگا، کوئی مسئلہ کا بیٹھا، کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں جناب کی میری عادت ہے کہ ہم اساتذہ لوگ ہیں، ذرا ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے۔ نام صاحب سے مجھے وہ ٹائم کا بتاتے گئے، آج کر رہا ہوں، اچھا اللہ کہتا ہے تو آج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے 15 منٹ تو آج کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے قرآن کا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں جیسے سکھ مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تمہاری جو وہ ایمان والے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو مالک ایمان تجھے ماننے کا نام نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں،
میں اتنی بڑی بات کو باقی بول کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں مانے جو تیری آخرت کو بھی مانے وہ ایمان والا. کہ پھر بھی نہیں کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان مجھے ماننے کا نام نہیں ہے صرف. جھگڑا مجھے ماننے کا نہیں ہے, مجھے تو سارے مانتے ہیں. مانی جھگڑا کیا ہے؟ کہ ماننا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو اور مصطفیٰ کو مان کر کے مجھے مانتے ہیں. ایمان ہے کہ انسان کے ذریعے سے خدا کو ماننا. جیسے اللہ نے خود نہیں فرمایا کون ابھی بات فرماتے ہیں وہ اللہ ایک ہے. اللہ کے لیے خود فرما سکتے تھے ان اللہ کو میں اللہ نے کہا میں نہیں, میں اس کو کہہ سکتا تھا, مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا, مگر کہا قل ابھی تو کہہ. یہاں پر عارفانہ بات کروں گا. کسی عارف تھے سید صادق رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کو بسم اللہ کا ثواب کرے. میں ان کی مجلس میں گفتگو سن رہا تھا, مودی اکٹھا ہوا, آپ فرمانے لگے پتہ ہے بیٹا آپ پتہ تھے کاکا تھے پتہ ہے آپ نے قل کیوں کیا؟ میں کہ جی مجھے کیا پتا, کیونکہ عالموں کے پاس جائیں تو زبان سنبھال کے بیٹھا کرے اور عارفوں کے پاس جائیں تو دل سنبھال کے بیٹھا کرے. وہاں آتا بھی عورتوں کو نہیں, کیونکہ پتہ نہیں وہ عرفان کے کس پردے سے بھی بات پیش کرے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں. مجھے تو نہیں پتا. فرمایا آپ نے اس لیے کہا ہے قل سونے نا باقیوں نے تو سنا ہے, تم نے تو دیکھا ہے. وہ اللہ ہے تو گواہی دے, تم نے تو دیکھا ہے. وہ کیا حضرت کا شعر ہے, فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان قربا دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو چھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے, وہی تو چوپن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں کے اصول یہ ہے, اور یہی اصول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی ایمان نہیں جب تک محمد رسول اللہ کا دامن آپ نے آپ نے بار بار فرما دی بلا تشرکوا بہ شیئا, اور تم اس کے بعد شرک نہ کرو. رب کو شرک نہ بولو بلکہ اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے, ظلم عظیم قرار دیا ہے. مگر اس ظلم عظیم کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے. آپ کے لیے آپ نے کیا بات کر دی؟ اللہ تو کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کرتا, شرک کیا اور معاف نہیں کرتا. وہ آخرت کے لیے اگر شرک مداومت کے ساتھ کرتا رہا تو پھر بھی معاف ہوگا. مگر وہی قرآن کہتا ہے سورہ نساء نمبر 65 میں فرماتا ہے اسی سورت کی ورنہ بلو انہم ابلہم انفسہم جاءوک فاستغفروک فاستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ ایمان اور اسلام لانے سے پہلے مسلمان تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ تو بتوں کی عبادت کرنا کیا شرک ہے. اور قرآن نے کہا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ابھی وہ تیرے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگے, اور حبیب آپ بھی ان کے لیے استغفار طلب فرمائیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, بخشش کے لیے حبیب تیرے لفظ اور تیرے ابرو اٹھ جائیں. لوجدوا اللہ, اللہ نے کیسا امید بڑا پیغام دیا ہے اور یقین بڑا پیغام دیا ہے. وہ رب جو ہم ڈھونڈتے رب فرماتا ہے میں ادھر ہی مل جاتا ہوں. لوجدوا اللہ, اللہ ضرور بھی ضرور ملتا ہے, وہ اللہ کو پا لیتے ہیں تب محبت رحیمہ توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم فرمانے والا. اور آج بھی یہ آج منسوخ نہیں ہے. کئی ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے تو کہا کہ آج پڑھی جاتی ہے کہ عطائے رسول اور محبت رسول اور آقا کی برفتگی سے ہمارا جو تعلق ہے یہ آپ بھی حضور کی عطاؤں کا سلسلہ ہے, تو آیت پیش کریں کہ ہم تو گناہگار ہیں. تو ذہنوں میں وہ یہ سوال آ جاتا ہے وہ تو صحابہ کے لیے آیت آئی تھی, اس کا اصول ذہن میں رکھیں, اسے ناسخ اور منسوخ کا قانون ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, یہ ثابت کرنا پڑے گا اور اس کی ناسخ دینی پڑے گی کہ اس کے بدل پر کون سی آیت پہ رب نے اتاری تھی, کون سے صحابی نے, کون سے تابعی نے, کون سے محدث نے, کون سے شاعر نے, کون سے مفسر نے, کون سے متقدمین میں سے اس کو منسوخ کہا ہے. جب منسوخ نہیں ہے تو آج بھی عطائے مصطفیٰ کا سلسلہ یوں نہیں جاری. آگے بات سمجھ.
اور اگلی بات، جو شخص اللہ کو ایک مانتا اور یہ اصول ذہن میں رکھے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ سارے جواب دیں گے، ہم میں سے کوئی شخص ایک کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیے، کرتے؟ عبادت کرتے؟ ہم اللہ مانتے ہیں، حضور رب مانتے ہیں؟ اگر حضور اللہ ہوتے تو حضور کا مزاج نہ ہوگا۔ خبر ہونا بتاتا ہے کہ حضور اللہ ہے، مگر اب تک ذکر کا اور ان کی شان کا تازہ ہونا بتاتا ہے کہ رب نہیں مگر رب والے، رب کے محبوب ہے۔ آج بات سمجھ، اب اس میں مزید بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دیتا جاتا ہے، یہ بات یہ میں رکھیں۔ اب اسی طرح میں آگے پوچھوں، ہم حضرت صدیق اکبر کو خدا مانتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، مولانا مرتضیٰ کو، امام حسن کو، امام حسین کو، شہنشاہ کربلا کو، سید عفان کو؟ اچھا نیچے آ جائیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، حضور داتا صاحب کو، بولیے رب مانتے؟ خدا مانتے؟ الہ مانتے؟ نہیں مانتے؟ کیا مانتے ہیں؟ ہم رب نہیں مانتے، رب والا مانتے، اللہ والے مانتے کہ قرآن میں کہا ہے ان کا ذکر، روز سورہ فاتحہ میں جب پڑھتے ہوئی الصراط المستقیم، وہاں میں سیدھا راستہ نکلا، راستہ تو میں رب کا چاہیے، رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا، جن پر میں نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ انعام یافتگان کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور پھر وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت والے ضرور ہے۔ یہ بتائیں، امام بخاری کی کوئی عبادت کرتا ہو، امام مسلم کی کرتا ہو، خواجہ اجمیر کی کو کرتا ہو؟ بولیے نہیں۔ تو پھر ہم نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، تاجدار کائنات کے بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق حدیث ہے، ایک بخاری کے، میں یہ مسلم شریف کے الفاظ لے رہا ہوں، ایک روایت تو موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر والی کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء پر گئے، 8 سال بعد حضور نے وہاں نماز پڑھی، آقا اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، کیسے ان کی شان تھی؟ حضور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شارع بھی بنایا ہے اور شارع بھی بنایا ہے۔ حضور انٹرپریٹر آف لا بھی ہے اور لیجسلیٹر بھی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پاک چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام بھی کرتے ہیں۔ میں ایسے اشارہ کروں، بھئی ہر پاک چیزیں تو پہلی حلال ہے، پاک چیزیں تو ہوتی پاک ہے، حرام کرنے کی کیا ضرورت، اور ناپاک تو ہوتی ناپاک ہے، حرام کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا بات یہ ہے حلال و حرام کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اصل مدار مصطفیٰ کی ذات و سیرت و فعل و قول پر ہے۔ حلال وہ ہے جو مصطفیٰ اور حرام وہ ہے جو مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اب مرد کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑی پوچھو، یہ نوجوان لڑکے بولے خاص طور پر جن کی شادیاں ہونی ہیں، اور ابا جی بولے، بزرگ بولے جن میں کر لیے بھی شادی اپنے بچوں، سونا مرد کے لیے منگنی کے وقت بھی انگوٹھی پہنانا سونے کی، اے نہیں کہنا کوڑی والا کی عزت ہی نہیں کی ساڑھے منڈے کی، ہمارے دور میں بات ہے کوڑی منڈے نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، عزت نہیں کی۔ یہ کب ہے کسی نے جگر کا ٹکڑا پال کے اپنی عزت ہی تمہارے نام کرا؟ سبحان اللہ۔ بیٹا بھی دینا ہوگا تو کیا بنتا؟ وہ بیٹی پال پوس کا سینے کا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیتا ہے، کم بات ہے؟ عرض کر رہا ہوں، اب آپ اللہ کے حبیب اسلام نے احد کی نماز پڑھائی تو سونا حلال ہے نا؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ مردوں کے لیے سب کے لیے حرام ہے، مگر ایک شخص ایسا جس کے لیے حضور نے کہا تمہارے لیے جائز ہے، سراقہ بن مالک، حضرت فاروق اعظم کے دور میں
کسرا ایران کے انہوں نے کنگن پہنے سونے کے، اور خود حضرت فاروق اعظم نے پہنا ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا حلال و حرام کا، سب کے لیے حرام، سنا کر میرے لیے حلال۔ آگے آئے حضور کے غور سے حضرت زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف، ریشم خالص ریشم مرد کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم اگر ریشم کے علاوہ کوئی کپڑا پہنتے تو ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، یہ ہماری اسکن الرجی ہو جاتی ہے، تو اجازت ہو، بیمار ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کو اجازت ہے۔ تو اب رب نے حرام قرار دیا تھا، حضور نے اسے حلال کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں 6 ماہ کا بکرا، 6 ماہ کا بچہ ہے بکرے کا، بڑی عید پہ ہو سکتا ہے، چھترا ہو سکتا ہے، چھترا 6 ماہ کا سال کے برابر، اب بکرا حضور کے صحابی نے پہلے آقا اسلام کی عید کے نماز سے پہلے قربانی کر لی، اور حضور کی بارگاہ حضور نے پوچھا کہ تو نماز ہوئی تو نے کر بھی لی؟ جی یا رسول اللہ، نے کہا تمہاری قربانی کی بھی صدقہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو بس 6 ماہ کا بکرا ہی رہ گیا ہے، مگر تمہارے لیے اجازت ہے تم کر لو، کوئی بکرا تمہاری قربانی کی صورت میں رکھو۔ میں نے اشارہ دے دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، نماز پڑھی وہاں پر پھر خطاب فرمایا، اور یوں خطاب کیا جیسے زندوں اور مردوں کو حضور الوداع کہتے ہیں۔ آقا نے خطاب، عرس بھی اسی کا نام ہے، عرس بھی قرآن حدیث ہوتا ہے، یہ جو ڈھول باجے اور سارا کچھ میلہ لگا ہوتا ہے، میلے اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ اب کچھ گورنمنٹ لیول کی ہیں، گورنمنٹل لیول کی چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم کیا سکتے ہیں؟ بیان کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ اب دادا صاحب کا جب عرس آتا ہے تو باہر ڈول اور سب کچھ ہوتا ہے، سگریٹ نشہ سب کچھ، تو اندر جو علماء کی مجلس، نام کی مجلس 3 دن جاری رہتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور گورنمنٹ کئی وجوہات پر اسے سافٹ امیج کے نام پر، اپنا امیج اس کو تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، ہیریٹیج کے نام پر دنیا کو دکھانا چاہتی ہے کہ اب تو بڑے سافٹ امیج لوگ۔ میری بات آپ بھی سمجھ آؤ، اب آگے آئے، اور کبھی کسی نے درست نہیں کہا، تو حضور نے فرمایا، منبر پر خطاب فرمایا، فرمایا میں تمہارا پیش ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور ہماری ملاقات حوض کوثر میں ہوگی، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات کی بات گمانی نہیں ہوتی، یقینی ہوتی۔ حضور کی بات کو گمانی نہ سمجھے کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ اتنی تو بس حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے سامنے ہے۔ ایک ہوتا ہے فوکس کرنا اور ایک ہوتا ہے واقعی سامنے آ جانا۔ یہ اسی طرح جس طرح قریش مکہ نے آقا کے معراج النبی کے بعد حضور سے پوچھا بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، کون سی کھڑکی کس طرح ہے، کدھر آگے ہے، کیسے دروازہ ہے، کیسا ہے، اور رب نے ساری بیت المقدس آقا کی نظروں کے سامنے کر دی۔ سونے بتاتا جا اور اپنا جھنڈا بلند میرا کرتا چلا جا۔ جب حضور فرمائے نا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حضور تو جبریل کو بھی دیکھتے تھے، صحابہ کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے اندر۔ تو وہ فرمایا ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں مبتلا ہو، نہیں، بلکہ فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو، بلکہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ہو۔ ہر نبی آتا، ہر نبی کے آنے کا مقصد نیا نبی تب آتا جب شرک زندہ ہو جاتا، شرک زندہ ہو جاتا تو نیا نبی آتے، رسول آتے، وہ اس توحید پر کام کرتے، شرک کی نفی کرتے، اس نظام کے خلاف چلتے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، اور نیا طریقے سے پھر اللہ کے دین کو ایک نئی غذا دے کر وہ کسی بھی طریقے میں ہو۔ یہ بھی بتا دوں کہ اگر عذاب بھی آ جائے اس کا مطلب نبی کامیاب ہو گیا، یہ بھی نبوت کی کامیابی کی علامت ہے کہ وہ سچ والے، اور پھر حضور تو رحمت للعالمین ہے، ان کا مقام الگ۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نے محنت کی ہو اور ساری امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ بولیے
شرک میں مبتلا کر اور امت ایک دوسرے کو شرک کے فتوے لگائے، بتائیں اس میں امت میں وحدت آئے گی کہ لڑائی پڑے گی؟ تو اس وقت ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ ایسے فسادیوں سے بچیں کوئی ہو۔ اسی طرح دوسری طرف کئی سنے بغیر سب کوئی گستاخ قرار دے دے، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی معاملہ نہیں دیکھا، اس کو علماء کی مجلس میں نہیں لایا گیا، اسکالرز نے نہیں دیکھا، علماء سے بڑا 2 سال پڑھا نہیں ہوتا۔ عالم وہ جو عمل والا بھی ہو اور اس کے اندر علم کی خیر بھی ہو۔ بس میں آگے نہیں جاؤں گا، میرا کام نہیں، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ ہاں اتنا دعویٰ ضرور ہے، ڈگریاں اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ کو پتا ہے، اس کے حبیب کو پتا ہے، میرے ساتھیوں کو پتا ہے، ڈگریاں ہیں، مگر عالم ہم اس قابل ہیں کہ امام غزالی کی صف میں کھڑے ہو، امام رازی کی صف میں کھڑے ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صف میں حضرت خواجہ صاحب نے 7 سال تک مدینہ پاک میں درس حدیث کیا۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے اس بات؟ حضور دادا صاحب کے 400 اساتذہ تھے، کشف مشہور کس چیز سے پڑھی؟ بس یہ باتیں بتانا چاہتا، فکر دینے آیا یہ بات۔ تو حضور نے پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا تو ایسے لوگوں سے بچے جو کسی کلمہ کو مشرک قرار دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی زیارت یا ان سے وسیلہ یا دعا کے لیے جاتے ہیں، زندہ کو بھی خدا مان کر ماننا شرک ہے، چاہے جائے کہ تم دنیا میں جانے کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ ذہن میں ایسا سوال آئے تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ ہمارا مقصود کبھی کسی کو کافر، میں اپنی نیز کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی کافر بنانا یہاں کام نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کو دلیل سے بات پیش کریں۔ جی یہاں سے میں کہہ لیں پھر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھائی مسلم شریف کی روایت میں، فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ فرمایا مجھے خدا کی قسم اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے۔ اب حضور تو قسم کھا کر گئے، اب ذہن میں سوال آیا یہ تو صحابہ کے لیے کہا تھا، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک پھر دنیا دار بھی صحابہ کو کہا جائے گا؟ استغفر اللہ العظیم، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کے نام پر نچھاور کر دیا، پھر دنیا دار کہتے ہیں صحابہ کو استغفر اللہ میرے خواہ ہے جرت ہے۔ حضور نے فرما دیا، پھر آقا نے فرمایا ہے واللہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا شک نہیں کہ تم میرے بعد میں شرک میں مبتلا ہوگے، بلکہ اس بات کا مجھے اندیشہ ہے تم دنیا میں مبتلا ہو کر اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ۔ وہ ہو رہا اور دوسری جانب اگلی بات کرتے ہیں، اس بات حضور نے فرمایا میری امت لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آخری حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضور تو یہ کہے اور ہم اپنے ہی بھائیوں میں ایک دوسرے کو اور مسلمان ہو کر ایک دوسرے پر کفر و شرک کے بدلے لگا۔ ہم نے غیروں کو کیا بتانا ہے؟ ہم غیروں کو اپنا بنانا چاہیے تھا، ہم نے اپنوں کو ہی غیر کرنا شروع کر دیا۔ ہاں یہ اصول ہے، جو جس نظام کی مسجد ہے اس نظام کے مطابق ہر کوئی آئے نماز پڑھے، مگر اس کے نظام کے مطابق چلتے رہنا چاہیے، نہ چھیڑو اور نہ چھوڑو۔ اگر یہ اپنا لیا جائے کہ امت ایک ہو سکتی ہے اور امت کے ایک ہونے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ذات رسالت پر اکٹھی ہو، حضور کی ذات پر اکٹھا ہونا، آقا کی سیرت پر، آقا کے کردار پر، حضور کی محبت پر، اور ایسی باتیں بند کر دی جائے جس سے آقا کی جان پہ کمزوری محسوس وہ کوئی ہو۔ اور یہ میں نے پہلا حصہ آپ کو دیا ہے، آگے والدین کے احسان والا حصہ ہے، یہ بڑا دردناک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ رب نے خود حکم دیا اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی کہا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میں رب ہوں اور ماں باپ مجازی طور پر پالن ہار ہے زمین پر، اور یہ میری تخلیق کا
دنیا میں لانے کا عکس اور ذریعہ ہے. نام نے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو. آج ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے والدین کو بھول گئے کہ کسی نے اپنی جوانی ہم پر لگائی تھی تو اس کا بڑھاپا آیا. ہمارے وہاں سے زیادہ کے جو ضرور ہم لاہور والے بتانے کا کتنے کو لوگ ارب پتی ہوں گے. ہمارے ماں باپ اپنی جوانیاں ہم پر لگاتے ہیں. آپ کبھی میرے ساتھ عید کی شاپنگ پہ چلے، باپ کو دیکھے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرے گا، ماں کو دیکھنے کی، اور ماں میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے خوشی نہیں لیتا کیونکہ پیسے ختم ہو گئے، ماں کے پاس بھی نہیں تھے، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ بھی پہلے تو لیتا سے پچھلی عید لیتا سے میں جلتا. اور والدین کو وہ اولاد اٹھ کر کے ابا جی کا روٹی پکا ہے، ایسے کی نہ عبادت قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکات قبول، نہ درس قرآن قبول، نہ حج قبول، کچھ بھی قبول نہیں. جو والدین جو پہلی قسط اول ہے آپ کے ایمان کے لانے کے بعد، آپ کے حسن سلوک اللہ اس کے رسول کے بعد پہلا جن کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے سرچشمہ اور عملی نمونہ بننا ہے وہ آپ کے والدین ہیں. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے ابو نے میرے پیسے نہیں لیتے ہیں، آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ میری دکان پہ بیٹھتے ہیں آپ، میری دکان پہ تو میرے پیسے لے لیے تو آپ مجھے بتائیں اوپر ہاتھ لگے حضور سن کے چونکے. میرا صحابی کیا سوال کر رہا ہے؟ فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، وہ جو مرضی کرے چل رہا ہے. بھول گیا اس نے تجھے کس طرح شفقت کے پڑا. ہم اپنے ابا جی کو کچھ کہنا نا شادی سے پہلے، ابو جی آپ اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے ایک ہی جملہ آج بھی ان کا یاد ہے، فرمایا تو خود ابا بنے گا لگے گا پتہ، اب باقی لگتا ہے پتہ. کہنا بڑا آسان ہے، اور ماں کیا شفقت ہوتی ہے. یہ ماں باپ کی عظمت ہی تھی جس نے ویسے کرنے کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ویسے بنا، اور آقا نے بن دیکھے ان کا ذکر اپنے منبر پر کیا اور کہا میرے اویس کو سلام میرا کہنا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. وہ اپنی ماں کا بڑا خدمتگار، شادی ہو کر ایک شادی کی جان بھی نکل رہی، اشار نہیں ہو رہا. تو نے پوچھا اس کی ماں ناراض ہے؟ اس نے کہا پاپا کسی لیے جب تک وہ راضی نہیں ہوئی حضور نہیں کرتے. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ حضور کے صحابی کی بات بتا رہا ہوں. اور والدین کو کہوں گا آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں ادب والی رہیں؟ بولیے بولیے. چاہتے ہیں اپنے کردار پر اللہ رسول کی محبت میں اپنا رنگ گھر میں لا لیں اور گھر میں بھی ایسا کر لیں آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خود اچھے کردار والے بنتے ہیں. ان کے لیے نمونہ نہ بنے، حضور کے عاشق آپ بنے، آپ کے بچے حضور کے عاشق بن جائیں گے. اور جس کا واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے ہو گیا وہ ماں باپ کا بے ادب نہیں ہو سکتا. وہ پلٹ آئے گا اگر کبھی بھی رہ جائے، اسے یاد ہے میرا سب کچھ رک جائے. یہ میں نے ایک نقطہ دیا، ورنہ میرے پاس یہ ساری چیزیں بھی پڑھی، یہ سارے حوالے پڑھے تھے میں لائے اس لیے. دوسرا رشتے داروں کے حقوق، اسی پر بات ختم کر دوں. رشتے داروں کے حقوق آج سفید خون ہو گیا. اللہ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا تھا، سورہ محمد قرآن مجید کا 49واں یا 50واں سورہ بنتا ہے، اور اس میں میں اس کی آیت نمبر 22 آپ کو سناتا ہوں. سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 47 نمبر اس کی آیت نمبر 22. اللہ نے فرمایا، میں ایک آیت کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کو قطع رحمی کتنی ناپسند ہے. وَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب رشتے دار غریب ہوتے ہیں نا تو ملتے جلتے ہیں. جب ان میں سے کوئی امیر ہو جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہے، جب تمہارے پاس حکومت آ جائے یا امیر ہو جاؤ، منصب مل جائے، تو پھر تم زمین پہ فساد بنا کرتے ہو. اور ہمارے معاشرے کا فساد اس وجہ سے بھی ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹ دیتے ہو. یعنی جو رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے وہ اصل میں معاشرے میں فساد بنا کرتا ہے. جو اسٹیٹس کو پاس گیا کہ میں اپنے رشتے اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ غریب مانے میں رشتے دار، بتاؤ وہ زمین میں فساد بنا کرتا ہے. جو اپنے رحم کے رشتوں کو، پھوپھی کے رشتوں کو، چچا کے رشتوں کو، تائی کے رشتوں کو، ماموں کے رشتوں کو، مامیوں کے رشتوں کو، خالہ کے رشتے کو اور اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کو، پہلے یہ ارحام اور پھر ذی القربہ کی سارے اس میں شامل ہو گئے. اور فرمایا منع ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا کرتے اولئک الذین لعنهم اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. سنیو بتاؤ مجھے اور اہل سنت خصوصاً اہل اسلام بتائیں کہ قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کبھی؟ اور فرمایا ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا کہ وہ حق نہیں سن سکتے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. رب کہتا ہے انہیں حق اب دکھانا نہیں چاہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، رحم رب کے عرش کے ساتھ معتق ہو گیا. اور رب سے عرض کی رحم نے مالک میرا حق کیا ہے. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی فرمایا جو تجھے جوڑ کے رکھے میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں نے اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیا. پھر اس کی معاملہ اور جو رب کی رحمت سے کٹ گیا. ایک ہی پیالے میں آگ میں بہن بھائی کھاتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے ایک دوسرے کو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اللہ رسول کے احکام کو دیواریں ہو جاتی ہیں. دل میں مکانوں کی دیواریں کر لو، دل میں دیواریں نہ کرو. ہم دل میں دیواریں کر لیتے، دل میں دیواریں کر لیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ بزرگ اٹھتے جا رہے ہیں جو بزرگ جوڑنے والے تھے، ہم کوئی توڑنے پہ لگا. بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹ رہے، بیٹے بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ رہے. میں بتا رہا ہوں جائیدادوں کے ناموں پر قتل ہو رہے ہیں، تاکہ وہ مقدمے، عدالتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد بھول گئے کہ ہم نے جانا بھی ہے. اختتام پر میں ایک واقعہ سنا کر یہ کچھ سوالات آئے ختم کر دوں گا. معذرت چاہتا ہوں کہ لمبا ہو گیا تھا، یہ میں نے بند کر دیا. یہ 6 دائرے تھے اس آیت میں نے صرف 2 دائروں کا ذکر کیا. 6 دائرے چند کا ذکر کیا. حضور کے شامی ہیں حضرت بلال حبشی کو سب جانتے ہیں، ذرا مسکرا کے کہیں نا، جن کا نام سن کے. اور حضرت موسیٰ غفاری کو سب جانتے ہو. دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ غفاری نے غصے میں حضرت بلال حبشی کو کہا وہ کالی ماں کے بچے، غلط نہیں کہا تھا، غصے میں. ان کی ماں افشن تھی، ٹھیک ہے، کالی نہیں بنتی تھی، مگر انہوں نے کہا. اور یہ بات بلال حبشی کے دل کو چوکا لگا کہ میری ماں کو کالی ہونے کی، مجھے کالا ہونے کی وجہ سے کہا. بارگاہ رسالت میں گئے، عرض کی اللہ کے حبیب میرے حضور نے میرا دل دکھایا، مجھے یوں کہا. حضور نے حضرت موسیٰ غفاری کو بلایا اور کہا حضور تجھے بھی پتا میں بلال سے کتنا پیار کرتا. بلال کو خریدنے کے لیے صدیق اکبر جب میرے ابو بکر جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا تھا ابو بکر میرے اپنے مال میں میرا مال بھی شامل کر، میں بلال کو خریدنے والوں کو. حضرت موسیٰ غفاری کے توتے اٹھے. اصل میں ہم چونکتے نہیں، ہم اللہ رسول سے محبت مطلب کی کرتے ہیں، اصل کی ہو تو ہماری کیفیت بدل جاتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھے تو مجھے تیرا تو سب کچھ لٹ گیا، حضور ناراض ہو گئے، تو نے حضور کے بلال کو جو ناراض کر دیا.
ان کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. بلال حبشی باہر آئے. ابو ذر غفاری سردار تھے اپنے قبیلے کے. حضرت بلال حبشی کے دروازے کی چوکھٹ پہ لیٹ گئے. کہا بلال جب تک مجھے معاف نہیں کروں گے بیٹھ جاؤ, میں نہیں اٹھنے والا. وہ کہنے لگے میں نے بھائی ابو ذر غفاری بھائی میں نے معاف کیا. کہا اب اس طرح کرو اپنا پیر میرے منہ پہ رکھ لو. میرے نفس نے مجھے کیا کر دیا, میرے حضور مجھ سے ناراض ہو گئے. سارا مدینہ منظر دیکھ رہا. یہ بھی لوگ تھے جو یار کی نسبت کا یہ حیا کرتے, اور ہم خونی رشتوں کا حیا ہی نہیں کرتے جو ایمان والے بھول گئے. اور جب تک وہ راضی کیا نہیں ابو ذر اٹھے نہیں رضی اللہ عنہ. آئیے ہم اپنے پنجابی سبق منجی گار کٹھی کرتے رہو. میرے بزرگ تھے وہ جس نے ان سے ناراض ہونا انہوں نے اس کے گھر چلے جانا. میرے بزرگ ابو جی نے کہنا سب کچھ ہونا کہاں چلیں گے, وہ تھوڑا دیر صبر کر دے. تو مان لگے ادھر میں نا منجی گار کٹھے کرنا. وہ کیا کل دنیا سے جاؤں گا نا یہ کار کے رب کی کارگاہ میں گیں گے. مولا بندہ اچھا بس رب کو یہ سنے گا. اللہ کے حبیب کی حدیث ہے رب کے کہاوت ہے اس کا نام ہے امال نہ کھولنا. لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو میں تو وہی سرکار ہوئی ہوں, میں بھی اس کا نام امال نہیں کھولنا. آئیے اپنی زندگیاں بدلیں. جوانوں سے کہوں گا اپنی زندگیاں بدلیں. اللہ رسول کی طرف آئے. یہ تو اسے قرآن کا 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کو, علامہ صاحب کو, مصلی والوں کو, اور آپ سب کو جو اتنی پیاری مجلس سجاتے ہیں. کچھ تو ملا ہے اتنی دیر میں, بولیے خیر ملی ہے نہیں ملی, حالت دل بدلی ہے نہیں. تو میں اتنی بات کہتا ہوں ذکر سن کے یہ حال ہے تو جنہوں نے دیکھا ہوگا حضور کی صحبت کو اللہ آپ سب کو عمل بھالا رکھے. چند سوالات شاید میرے پاس آئے ہیں.